صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 30 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ برائی کے بدلے بھلائی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی برائی کرتا تو آپ اسے معاف فرما دیتے، معافی نہیں بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے۔ آپ کا یہ طریقہ زندگی بھر رہا، آئے دن آپ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو ایک بار طائف گئے۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے کہا، اللہ کو ایک مانو، مجھے اللہ کا رسول جانو، آخرت کی پکڑ سے ڈرو، برائیاں چھوڑو اور اللہ سے رشتہ جوڑو۔ یہ سن کر طائف والے بگڑ گئے، آپ کو بہت برا بھلا کہا، آوارہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، انہوں نے آپ پر پتھر برسائے جس سے آپ لہو لہان ہو گئے، آپ چوٹیں کھا کر گر پڑے۔ آپ کے خادم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ کو اٹھا کر ایک باغ میں لے گئے۔ انہوں نے آپ سے کہا، حضور آپ طائف والوں کے لیے بددعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور بددعا کے بدلے طائف والوں کے لیے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ انہیں معاف کر دے، یہ کچھ جانتے نہیں، آخرت کو مانتے نہیں، اے اللہ انہیں بخش دے۔ اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ آگے چل کر طائف والے مسلمان ہو گئے اور ان میں بڑے بڑے بہادر لوگ پیدا ہوئے اور پھر ان لوگوں نے اسلام کو خوب پھیلایا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ اونٹ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ کھڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بلبلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب جا کر اس کے سر پر اور کنپٹی پر ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کس کا اونٹ ہے؟ تو ایک نوجوان انصاری صحابی آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے تابع بنایا ہے؟ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس سے کام زیادہ لیتے ہو۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ ہدیہ کی جانے والی چیز موجود ہو۔ جو چیز ہدیہ کی جا رہی ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہدیہ کرتے وقت وہ ہدیہ کرنے والے کے پاس موجود ہو۔ جو چیز ابھی موجود نہ ہو اس کا ہدیہ درست نہیں۔ جیسے کوئی شخص کہے کہ اس سال میرے درختوں پر جو پھل آئیں گے وہ میں ہدیہ کرتا ہوں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ جانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن گھر سے نکل کر عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ تکبیر یہ ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ شوال کے 6 روزے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزوں کو رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو وہ پورے سال روزے رکھنے کے برابر ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ والدین کی ناراضگی کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کی جاتی جس کے والدین اس پر برحق ناراض ہوں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ ہر روز بدن کا صدقہ نکالنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کے ذمے ہے کہ ہر دن جس میں سورج نکلتا ہے اپنے بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے اس کی سلامتی کے شکرانے میں ایک صدقہ ادا کرے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ جنت میں باپ کا درجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بچے کو حفظ کرائے اس کو قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح اٹھایا جائے گا اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا کہ پڑھنا شروع کر۔ جب بھی اس کا بیٹا ایک آیت پڑھے گا اللہ تعالیٰ باپ کا ایک درجہ بلند کریں گے حتیٰ کہ اسی طرح قرآن شریف مکمل ہو۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ ککڑی کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ ککڑی کھایا کرتے تھے۔ نوٹ:
علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ ککڑی کے فوائد میں لکھتے ہیں کہ یہ معدے کی گرمی کو بجھاتی ہے اور مثانے کے درد کو ختم کرتی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ بچہ بولنے لگے تو اسے پہلے کلمہ سکھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے بولنے لگے تو سب سے پہلے ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ کہلاؤ، اور جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آئے تو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ جزاک اللہ۔